أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح ہرگز مسیح عار نہیں سمجھیں گے ان یکون کہ وہ عبد للہ اللہ کے بندے ولا الملائکۃ المقربون اور نہ ہی قریبی فرشتے مقرب فرشتے ومن يستنكف عن عبادته جس نے عار سمجھا عن عبادت اس کی عبادت سے واستكبر تکبر کیا فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم تو وہ اس کی طرف سارے کے سارے جمع ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وہ ان کے اجر ان کو دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور ان کے فضل میں زیادہ کرے گا وَأَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ اسْتَنْكَفُوا جنہوں نے عار کیا وَاسْتَكْبَرُوا تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ ان کو عذاب دے گا عذابًا أَلِيمًا دردناک عذاب وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ولا يجدون لهم وہ نہیں پائیں گے ان کو اللہ کے سوا ولیًا دوست ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی کو نازل کیا فاما الذین رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر واعتصموا به پھر اس کو مضبوطی سے تھام لیا فسيدخلهم في رحمة منه وہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا وفضل فضل میں ویہدیہم الی صراط مستقیم اور وہ ان کو اپنی طرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا یستفتونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل اللہ کہہ دیجیے یفتیکم فی الکلالہ اللہ تعالی فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں ان امرؤ ہلک اگر ایک شخص فوت ہو جائے لیس لہ ولد اس کی اولاد نہ ہو ولہ اخت اور اس کی بہن ہو فلہا نصف ما ترک تو اس بہن کا آدھا حصہ ہوگا جو وہ چھوڑے وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وہ اس کی وارث بنے گی اگر اس کی اولاد نہیں ہے میت کی فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اگر وہ بہنیں دو ہوں گی فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے مما ترک جو چھوڑے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٍ اگر اس کے جو ہے بھائی ہیں مردوں میں سے وَنِسَاءً إِخْوَةً بہن بھائی ہیں رجال مردوں میں سے اور عورتوں میں سے تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو تب مرد کے لیے جو ہے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے یبین اللہ کھول کے بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے ان تضلوا تاکہ تم نہ بھٹک جاؤ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب علم رکھے ہوئے ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے سورہ نساء کے اس آخری رکوع میں جیسے سورہ نساء کی ابتدا اللہ رب العالمین نے ایسے کی کہ اپنے تقوی کے بعد احکام جاری کیے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے سورت کا اختتام بھی احکام کے ساتھ کیا اور رکوع کی جو پہلی آیت ہے یہ اس کا پچھلے رکوع کے ساتھ ہی تعلق ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی تھی اور ان کو عقیدے کی تردید کی گئی تھی آج ان کا جو دوسرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو عبد ہی نہ ماننا بشر ہی نہ ماننا اس کی تردید ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے بشر کیوں نہیں مانتے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو بشر اور عبد ماننے کے لیے جو ہے عار محسوس نہیں کرتے وہ تو اس بارے میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور ایسے ہی فرشتوں کو جو ہے آپ اللہ کے بندوں سے ہٹا کے یعنی ان کو اللہ کی بندگی کرنے والوں سے ہٹا کر کے اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دیتے ہو حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہنے سے جو ہے نہیں جھجک محسوس کرتے تو یہ ان کو جو ہے ڈانٹا جا رہا ہے اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہونے سے اللہ کی بندگی کرنے سے عار محسوس کرے گا تو وہ کیا ہے تکبر کرتا ہے اور جو تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو کیا کرے گا اکٹھا جو ہے اپنی طرف جمع کرے گا معلوم یہ ہوا کہ بندہ ہونا نبی کے لیے یہ اس کے عزت کا باعث ہے عار کا باعث نہیں ہونا چاہیے نبی کے لیے بشر ہونا نبی کے لیے بندہ ہونا یہ اس کی عزت و مقام اس کی مرتبے کے لیے جو ہے یہ بہتر چیز ہے افضل چیز ہے یہ عار والی چیز نہیں ہے اگر یہ عار والی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ وہ عار محسوس نہ کرتا جب ایک چیز یہ عار والی ہے تو عار محسوس کی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ لام نون ہے اس کے ساتھ مضارع لا کر کے پکی مور لگا کر کے نفی کی ہے
کہ یہ عبد کا ہونا نبی کے لیے یہ کوئی معیوب نہیں ہے، یہ کوئی عار والی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے آج مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد نہیں مانتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو عظیم کاموں کے لیے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتلایا تو وہاں پہ نبی علیہ السلام کا تعارف لفظ عبد سے کروایا۔ مثال کے طور پہ وحی کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا تعارف لفظ عبد سے کروایا، کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورۃ الکہف کی یہ پہلی آیت کہ اس رب کی تعریفیں، اس اللہ کی تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پہ کتاب کو نازل کیا، جس نے اپنے بندے پہ کتاب کو نازل کیا۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ببرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا، کس پہ؟ اپنے بندے پہ۔ نبی علیہ السلام کو معراج کروانے کی باری آئی تو کس نام سے تعارف کروایا گیا؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وبرکت ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عظیم مقام تھے وہاں پہ جب نبی علیہ السلام کا تعارف کروانا مقصود ہوا تو اس نام کے ساتھ کروایا جس نام کے ساتھ عار محسوس نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ نام جو ہے یا وہ جو صفت ہے وہ صفت فخر کا باعث ہے اور وہ عزت و تکریم کا باعث ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبد ہے۔ اب جو لوگ اس عقیدے کو گمراہی سمجھتے ہیں تو ایک طرح کا وہ اس کو عار سمجھتے ہیں، تو آگے جو لفظ عبد کو نبی کے لیے عار سمجھے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے کہ نبی کی نبوت پہ بھی، نبی کی عبدیت پہ بھی، کہ یہ نبی اللہ کا رسول بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے حدیث بتائی تھی صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں میرے بارے میں غلو نہ کرنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہہ کر کے پکارو۔ تو یہاں پہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل لاتے ہیں یہ تمام انبیاء کو بندے بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی مانتے ہیں، تو اللہ ان کو کیا کرے گا؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر پورے دے گا اور ان کے اجروں کو بڑھا دے گا۔ لیکن رہے وہ لوگ جو اس لفظ کو عار مانتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے اس نبی علیہ السلام سے یا تمام انبیاء سے لفظ عبد کو ہٹا کر کے ہم جو ہے شاید زیادہ تکریم کر رہے ہیں، ہم زیادہ محبت میں آ گئے ہیں، تو تکبر میں آ جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ عار بھی کرتے ہیں اور تکبر میں بھی ہیں، تو وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد آگے لوگوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو تمہارے پاس واضح نور جو ہے نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، یہ واضح ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ اس کو جزا عطا فرمائیں گے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور اپنے فضل سے نوازیں گے اور اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ معلوم ہوا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دلائل نازل کیے گئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی صورت میں نور نازل کیا گیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اللہ کا فضل بھی ملتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے۔ آگے جو ہے فتویٰ طلب کیا گیا ہے اللہ رب العالمین سے اس شخص کے بارے میں جو شخص جو ہے فوت ہو اس حال میں کہ وہ کلالہ میت ہو، اور کلالہ کی گفتگو جو ہے میراث کے جو احکام شروع میں بیان ہوئے تھے وہاں پہ بھی ہوئی تھی، اور یہاں جو اس آیت کے سیاق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا میت جس کے جو ہے اصلی وارث نہ ہو، اصلی وارث میں جو ہے باپ دادا اور بیٹے، باپ دادا اور اولاد، بیٹے بیٹیاں، جس میت کے جب ایک شخص ہے وہ فوت ہو رہا ہے اور فوت ہوا ہے اس حال میں کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا دادا ہے اور نہ ہی اس کی اولاد میں سے نہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن اس کی بہنیں موجود ہیں، لیکن اس کی بہن موجود ہے، ایک بہن ہے، دو بہنیں ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، تو اس میت کو کلالہ کہا جاتا ہے اور اس کی میراث جو ہے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔
اس حوالے سے ذکر ہے کہ آپ سے جو ہے یہ کلالہ میت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، تو کہا کہ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کلالہ فوت ہو گیا یعنی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پہ اس لفظ سے لیس لہ ولد جو ہے پوری اولاد پہ بولا جاتا ہے، یہاں اس لفظ سے یہ استدلال لیا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو وہ کلالہ ہے، اگر اس کا باپ دادا موجود ہو، لیکن آیت کا جو آگے سیاق و سباق وہ یہ بتلا رہا ہے کہ باپ دادا بھی نہ ہو، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی، باپ کی موجودگی میں بہنیں محروم ہو جاتی، اور یہاں پہ تو بہنوں کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کلالہ کی صحیح تعریف وہی ہے جو شروع میں بیان ہوئی تھی کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، اور نہ بیٹے ہو، نہ بیٹیاں ہوں، تو وہ فوت ہو جائے، اس میت کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایسی صورت میں انسان فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، تو اس کی بہن ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے کتنا ہے؟ آدھا حصہ ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، یہ اس صورت میں وارث بنے گی کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اب اس والد سے جو ہے، اس والد سے مراد کیا ہے؟ بیٹے مراد ہیں۔ اس والد سے مراد کیا ہے؟ بیٹے مراد ہیں، کہ یہ جو ہے نا بیٹے نہ ہونے کی موجودگی میں جو ہے یہ بہن جو ہے وارث بنے گی۔ ہاں، اگر بیٹے موجود ہیں تو پھر یہ وارث نہیں بنے گی، تو اگر بیٹیاں موجود ہیں تو پھر وارث بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جو ہے بیٹیوں کی موجودگی میں جو ہے بیٹیوں کو عصبہ بنا کر کے بہن کو حصہ دیا تھا، تو حدیث میں جو ہے اس کا حصہ ملتا ہے کہ بیٹیوں کی موجودگی میں بہن کو حصہ ملے گا۔ اچھا، وہ یا رسول اللہ کل ولد، اچھا جب اولاد نہیں ہے، باپ دادا بھی نہیں ہے، تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ اگر ایک بہن ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر ایک سے زائد ہیں یعنی دو ہیں یا دو سے زائد ہے تو ان کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر جو ہے کلالہ کے جو یعنی بہنیں یا بھائی ہیں وہ اس صورت میں ہیں کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یعنی بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں ان کو کیا ملے گا؟ اس صورت میں جو ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 عورتوں کے برابر جو ہے ایک مرد کو حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ یہ میراث کے احکام تمہارے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، یعنی تم خود سے اگر میراث کے حصے مقرر کرتے تو تم جو ہے بھٹک بھی سکتے تھے، تم جو ہے نا انصافی والے معاملے کی طرف بھی جا سکتے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کی طرف بھی جا سکتے تھے۔ یہ جو حصے اللہ نے برابر ہر ایک بندے کا جو حصہ مقرر ہے وہ بیان کیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ اور میان روی اور عدل اور انصاف کے ساتھ جو حصوں کو تقسیم کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا خوبی علم رکھنے والا ہے۔ اب جو ہے وراثت کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی اس آیت سمیت ایک یہ آیت ہے اور ایک سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع تھا مکمل، اس رکوع اور اس کو لے کر کے اور احادیث کو لے کر کے وراثت کے مکمل احکام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی